الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال الله تبارك وتعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر ان گنت بے شمار ہیں۔ سب سے بڑے محسن اعظم تو اللہ کی ذات ہیں کہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان شفیق نبی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہم پر ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور زندگی میں دین لانے کے لیے دین کی محنت اللہ نے عطا فرمائی۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوا کرتا ہے، احسان کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ جو آدمی کسی پر احسان کرتا ہے، اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے، محسن کی محبت دل کے اندر پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ تو اگر آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جو انعامات ملے ہیں، اور جو احسانات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم پر ہیں، ان احسانات کے بدلے میں ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت 100% ہونی چاہیے۔ یہی ایمان کا حصہ ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے فرمایا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، میرے نفس اور میری ذات کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اپنی ذات کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے، ساری مخلوق سے محبت آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنا فیصلہ بدل دیا اور کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میری ذات اور میری نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، یہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان والے مکمل کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے نبی کی محبت اپنے والدین، من والدہ وولدہ، اپنے اولاد، والناس اجمعین، سب لوگوں سے زیادہ محبت پیدا نہ ہو جائے۔
قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں سے ہو گئی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، و ازواجکم، اپنے عورتوں سے، و تجارت تخشون کسادها، اپنے مال سے، تجارت سے، و مساکن ترضونها، جہاں رہتے اس مکان سے زیادہ اگر محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی، فرمایا کہ اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے عذاب کے منتظر ہو جاؤ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت فسق کرنے والوں یعنی ایسا کرنے والوں کو فاسقین کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. ایک محبت تعظیمی ہوتی ہے، جیسے اولاد کو محبت ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے. ایک محبت شفقت کی ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی اپنے اولاد سے. ایک محبت استحسانی ہوتی ہے، احسان کے بدلے میں. مخلوق کو مخلوق سے جو محبت ہے، انسان کو انسان جو محبت ہے کسی احسان کی وجہ سے. علماء نے لکھا ان تینوں محبت میں سب سے زیادہ محبت کے حقدار اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذاتی اقدس ہے. شفقتی محبت ہو، استحسانی محبت ہو، تعظیمی محبت ہو، جتنی محبت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں ان تمام محبتوں میں سب سے زیادہ حقدار محبت کی کوئی لائق ہے، کوئی ذات ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذاتی اقدس ہے. بعض مرتبہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کسی خوبصورتی کی وجہ سے. آدمی کو محبت ہو گئی خوبصورت چیز کو دیکھ کر. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوبصورت جمیل بنایا تھا. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کی ذات کو جمیل ہے، اللہ جمالت کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جمیل بنایا تھا، بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا، بہت زیادہ خوبصورت. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. شاعر فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے اس سے زیادہ کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں، خوبصورت دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا جمیل پیدا کیا ہی نہیں. دیکھنے والے شاعر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایسا خوبصورت میں کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور ایسا خوبصورت کسی اولاد کسی ماں نے پیدا کیا نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، اور اللہ رب العزت نے تمام عیبوں سے پاک صاف پیدا فرمایا تھا. خلقت مبرأ من کل عیب، کہ جیسے انسان چاہتا ہے، جیسے انسان کی تمنا ہوتی ہے خوبصورت پیدا ہونے کی، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. اگر خوبصورت چیز کو دیکھ کر اگر آدمی کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے تو محبت کے حقدار اگر کوئی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اقدس ہے. فرمایا کسی سے محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، کسی کے کمال کو دیکھ لیا. رستم سے محبت ہو گئی اس کی کیا ہے بہادری کی وجہ سے، حاتم طائی سے محبت اس سخاوت کی وجہ سے، کسی کی عقل مندی کی وجہ سے کسی محبت ہو گئی، کسی کی کاریگری کی وجہ سے کسی محبت ہو گئی، آدمی اس کی تعریف کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر اللہ نے مکمل اور سارے کے سارے کمالات پیدا فرمائے تھے. عبادات میں کمالات، اخلاقیات میں کمالات، احسانات میں کمالات، ہر چیز میں کمالات پیدا فرمائے تھے. یہاں تک کہ آپ کو سید البشر، سید الانبیاء اور رحمت للعالمین اللہ نے بنایا. سارے کمالات، سارے انسانوں کے سردار، سارے انبیاء کے سردار اور سارے عالم سب کے لیے رحمت للعالمین آپ کو بنا کر بھیجا گیا. یہاں تک کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، اپنے یہاں بلایا اور آپس میں بات چیت ہوئی، اور اتنا بڑا درجہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی کوہ طور پر باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. آپ نے اصرار کیا، فرمایا فلاں درخت کی طرف دیکھو. اللہ رب العزت کی تجلی کا ظہور ہونا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بے ہوش ہو گئے کہ دنیا کی آنکھ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتی.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کی زیارت کی، آپ سے باتیں ہوئی، تمام کمالات اللہ کے نبی علیہ السلام کے موجود۔ احسانات دیکھنے جاوے، کسی پر محبت ہوتی ہے احسان کی وجہ سے، کسی کا کام کر دیا محبت پیدا ہو گئی، کسی نے عزت کر دی محبت پیدا ہو گئی۔ انسان تو ہے الانسان عبد الاحسان، احسان کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسن ہم سب کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوا، جن کی برکت سے اللہ کا تعلق پیدا ہوا، اور جس کی برکت سے دوست بزرگوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے مکمل دین اللہ نے عطا فرمایا، اور آسان دین عطا فرمایا، آسان شریعت اللہ نے عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کی شریعت بڑی سخت تھی، کپڑا ناپاک ہو جاتا اس کو کاٹ دیا جاتا، گناہ ہو جاتا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا فلاں گناہ اس نے رات کو کیا ہے، فلاں گناہ اس نے دن میں کیا ہے، اور اس گناہ کی سزا فلاں ہے۔ جب تک وہ سزا پوری نہ کرتا اس کا گناہ معاف نہ ہوتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے ستاری کا معاملہ فرمایا، اپنی ستار جو صفت ہے اللہ نے اس کا ظہور فرمایا، اور ہمارے گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا، گناہوں کو چھپا دیا، بڑے بڑے گناہوں کے چھوٹے چھوٹے معافی رکھ لی، استغفار پڑھ لیا، توبہ کر لی، اللہ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا احسان ہم پر ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اگر احسان کی وجہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو فرمایا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محبت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر کمالات بھی ہے، آپ کی ذات کے اندر خوبصورتی بھی ہے، آپ کی ذات کے اندر احسانات بھی ہے، تو پھر ہمیں یہ حق بنتا ہے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنے، تبھی جا کر ایمان کی تکمیل ہوگی، تبھی جا کر ایمان مکمل ہوگا، تبھی جا کر محبت کا حق ادا ہوگا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ کے ماننے والے جتنے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، جو صحابہ تھے، جو صحبت یافتہ تھے، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حق ادا کر دیا، اور علماء دیوبند نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا حق ادا کر دیا، اس کی مثال دنیا والے پیش نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے وہ محبتیں کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ زمانے کے اندر ایک مرتبہ تذکرہ ہو رہا تھا، اور تذکروں میں بات آ گئی کہ صدیق اکبر بہتر ہے یا حضرت عمر بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا تم جانتے ہو صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ؟ یہ صدیق اکبر کی ایک رات عمر کی ساری راتوں سے افضل ہے، اور صدیق اکبر کا ایک دن عمر کے سارے دن سے افضل ہے۔ تو صدیق اکبر کی وہ رات جو ہجرت کی رات ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اور جو محبت کا اظہار فرمایا ہے، کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ نے پوچھا صدیق اکبر کیا بات ہے؟ فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈر لگتا ہے دشمن آگے سے آئے گا، میں آگے ہو جاتا ہوں، کبھی ڈر لگتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے، یا نبی اللہ پیچھے آ جاتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے پوچھا عمر ابوبکر کیا تو چاہتا ہے میری جگہ تجھے تکلیف پہنچائی جائے؟ فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چاہت یہی ہے کہ آپ کے بجائے مجھے تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور جب غار ثور میں پہنچے ہیں، آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو باہر ٹھہرایا ہے، اور اندر جا کر اپنے ہاتھ سے غار ثور کی صفائی فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اندر لے گئے۔ فرمایا وہ رات جو تھی، وہ رات ایک رات صدیق اکبر کی وہ رات عمر کی ساری رات سے بہتر ہے۔ زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب پکڑا گیا، اور ابو سفیان امتحان کے طور پر کہہ رہا ہے زید کیا تمہیں پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جاوے اور تمہارے جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا جاوے؟ کیا محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ صحابہ نے کیا محبتیں کی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا کچھ شمع نصیب فرماوے، کچھ اللہ جزو نصیب فرما دے۔ حضرت زید نے فرمایا ابو سفیان سن لے، اللہ کے نبی علیہ السلام جس مقام پر ہیں وہاں رہتے ہوئے ان کو کانٹا چوبے مجھے گوارا نہیں ہے، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں، اپنی جان دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس مقام پر ہیں وہاں کانٹا چوبے وہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ آج
آج دوست بزرگوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر گستاخیاں کی جا رہی ہے، ناموس رسول کو کیا ہے، ناموس رسول پر گستاخیاں کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ لیکن دوست بزرگوں کیا ہم نے اس سلسلے میں کیا محنتیں کی، کیا دعائیں کی؟ ابھی کچھ دن پہلے واپس گستاخی کی گئی، اور کتنی زبردست گستاخی کی گئی۔ ایک مسلمان جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت ہوتی ہے، ایک عظمت ہوتی ہے، یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے، سب کچھ برداشت مسلمان کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب سچی محبت دل کے اندر ہوگی، اور محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت اطاعت ہے، محبت کی علامت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے سامنے، اور آپ کی زندگی کے سامنے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ جب یہ زندگی کے اندر یہ چیزیں آئے گی تب دوست بزرگوں محبتیں پیدا ہوگی، جو صحابہ نے محبتیں کی ہے۔ اور حج کے موقع پر ایک عورت باہر نکلی ہے، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، افواہ پھیلی تھی، عورت دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا، اور آگے گئی کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اور آگے گئی کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، اور آگے کسی نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا۔ شہادت کی خبریں سن رہی ہے، معمولی خبریں ہیں بیٹے کی شہادت کی، معمولی خبر ہے شوہر کی شہادت کی، باپ کی شہادت کی، لیکن ایک دل میں ایک جذبہ تھا، میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لوں۔ لوگوں نے کہا زندہ ہے، نہیں، میں اپنی آنکھوں سے زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہی ہے ہر مصیبت میرے لیے آپ کی زیارت کے بعد آسان ہے، کل مصیبت بعد جلل، کہ ساری مصیبتیں، شوہر کی شہادت اور بیٹے کی شہادت اور اولاد کی شہادت مجھے منظور ہے، آپ کی ذات اگر موجود ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں محبت تھی۔ ایک صحابی ایک دیہاتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ کہ کیا علامت ہے؟ کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں آتا، رات کو سوتا ہوں آپ کی یاد آ جاتی ہے، آپ کی محبت کی یاد آ جاتی ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، کھانے بیٹھا ہوتا ہوں اور جب آپ کی یاد آ جاتی ہے کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ کیا محبت تھی! اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے، تب جا کر دوست بزرگوں ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ آج تو مسلمان خود اپنی زندگیوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکال رہا ہے۔ ہاں، ایک مسلمان ہی چاہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ کر میں کامیاب ہو جاؤں، ایک مسلمان چاہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ کر میں کامیاب ہو جاؤں۔ دوست بزرگوں کان کھول کر سن لے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتیں اور آپ کے احکامات کو چھوڑ کر کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یقینی چیز ہے، وہ ایمانی علامت ہے، ایمانی نشانی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے ہر عمل کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈالنا پڑے گا، اور اس کی اور وہی محبت کی علامت ہوگی۔ محبت کی علامت کے لیے اطاعت ہے، محبت کی علامت ہے، علامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ آج دوست بزرگوں مسلمانوں کی زندگیوں سے چیزیں نکل رہی ہیں، پھر مسلمان کیا ہوا کہ مسلمان اللہ کی نظروں سے گر رہا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرمایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے لوگو اگر تم کہتے ہو یا اللہ تم سے محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ تجھ سے محبت ہے، اللہ کہہ رہے میرے بندو فاتبعونی، نبی جی کہہ دو تو میری محبت کی نشانی یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت کی نشانی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ لکم ویغفر لکم، اللہ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔
جب بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب کسی بندے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ اللہ متوجہ ہو جاوے، اللہ محبت کرنے والے بن جاوے، اور جس سے اللہ محبت کرتے ہزاروں واقعات ایسے ہیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ نے کیسی مدد فرمائی ہے، وقت نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اللہ نے کیسی مدد فرمائی ہے۔ جب اللہ جب محبت فرمائیں گے اور دوسرا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مغفرت فرما دیں گے، تب جا کر دوست بزرگوں امت اللہ کی رحمت کی حقدار بنے گی۔ اس لیے دوست بزرگ ہمیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی اتباع اپنی زندگی کو لانے کی ضرورت ہے، آپ کی سنتوں والی زندگی، آپ کے طریقے والی زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ جب امت اس کی کرنے والی بنے گی، اللہ رب العزت کیا ہے، امت کو جذبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ صحابہ کے دلوں کا جذبہ تھا، ایمانی جذبہ تھا، اللہ والا جذبہ تھا، دنیاوی اعتبار سے کم تھے لیکن اللہ کا تعلق دلوں کے اندر پیدا ہوا تھا، جو ایمانی قوت کے ساتھ صحابہ چلتے تھے، اللہ والے چلے ہیں اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے اور مکمل اطاعت و اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔